جب بشریت کا معاملہ آ گیا ہے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے ان مسائل میں سے ہے جہاں مختلف علماء کی مختلف رائے رہی ہے۔ آج ہم کسی ایک فرقے کی حمایت نہیں کریں گے بلکہ قرآن و حدیث اور مختلف علماء کے موقف کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں۔ آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط ہے، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے ہر انسان کے اندر ایک نور ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ روح، روح نورانی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نقطۂ نوری کے نام او خودی، اسی سے یہ سیلف میں انا، ادھر حقیقت اسی روح کا ضمیر ہے۔ نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے۔ مغربی فلسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائن اسپارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے، خدائی۔ یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے، لیکن نور نور کا فرق ہے۔ جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے، قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لے، لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن۔ میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا، تو خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے اسے نکل کر بچ کر نکلے، لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا۔ منافقین وہ ہوں گے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے۔ تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا۔ اسی حقیقت کو آپ نے اسلام بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کسی نے پوچھ لیا جرات کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے۔ تو صحیح، حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے اور روحانیت کی نورانیت ہے۔ وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے نور بھی تھے۔ آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا، یہ ہوا ہے۔ بشریت کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے، کیسے نفی کرتے ہیں؟ لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے، روح کی نورانیت، روح محمدی، اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ پورے مجسم تھے، غلط نہیں۔ تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے۔ ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعبیر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہ تحفظ کیسے ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منسوب نہیں کی جا سکی؟ پہلی بات یہ، قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو بہت نمایاں کیا گیا کہ آپ بشر۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ مکے کے جو سردار تھے قریش کافر، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو، یہ معجزے دکھا دو، تمہارے لیے ایک محل تیار ہو جائے فوراً دیکھتے ہی دیکھتے، ایک باغ ہو یہاں پر مکے کی سنگلاخ زمین میں بے آب و گیا وادی کے اندر،
کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو، اس میں چشمہ بھی بہ رہا ہو، یہ کر کے دکھا دو، آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو، کچھ تو کر کے دکھاؤ نا، تاکہ ہم تمہیں مانیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ یہی دیکھیے آخری آیت سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے، کان کھول دیجئے ان کے، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، میں ایک بشر ہوں تم جیسا، یوحی الی، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میرا تمہارا جو ہے فرق ہے وہ یہ ہے، تمہارے لیے علم صرف یہی ہے جو حواس خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے، بس میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے، وہ وحی کا ہے، یوحی الی، میں ہوں تو بشر تم جیسا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے، اکیلا۔ تو بشریت کو نمایاں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے، یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہے بنا کر شامل نہ کیے جا سکتے۔ اس معاملے میں سورہ تغابن کی 2 آیات جو بڑی اہم ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ پچھلی جو قومیں آئیں جن کے پاس رسول آئے، جب رسول ان کے پاس آیا اور وہ انہوں نے کفر کیا تو کیا کہا انہوں نے؟ اب بشر یہموننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گی؟ ہمیں ہدایت دینے کے لیے فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس کے بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا بھی پیٹ ہے کھانے کو مانگتا ہے، یہ بھی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، آل ھذا الرسول یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا موقف آپ نے جان لیا ہے، اب چلتے ہیں ایک اہل حدیث عالم جن کا نام انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے، ان کا موقف لیتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی الاسلام انسان نہیں ہے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایز اے اسپیشی انسانوں میں انہیں مبعوث کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر آتا، یہ انسانوں میں سے ہے، اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا آپ کے نور ہونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ انسانیت اگر اللہ کے راستے پر ہو تو فرشتوں سے بہتر ہے۔ بغاوت والا معاملہ تو ہے، کیا ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں مانتے؟ اگر نور ہدایت کے طور پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، وہ تو مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے یہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور یہ حصہ جو ہے نا یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اور پھر آگے نبی السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، یعنی نبی الاسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر دیے گی۔ تو نبی الاسلام نور ہدایت ہے، صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے، خلفائے راشدین بھی نور ہدایت ہے، اہل البیت بھی نور ہدایت ہے، لیکن اسپیشی کی بات کریں تو بھائی مجھے بتائیں غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کو جب زخم لگا تو آپ کا خون نکلا، نور کا تو خون نہیں نکلتا۔ آپ علیہ السلام کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو بخاری مسلم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، تو وہ سارے کے سارے حالات جو ایک انسان پر وارد ہوتے ہیں وہ آپ پر ہوئے۔ ہاں کچھ آپ کی ایکسٹراڈنری کوالٹیز ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوتی۔ مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت ہی وائرل ہے۔ اب چلتے ہیں ایک نئے عالم کی طرف جن کا نام تو معلوم نہیں، لیکن وہ بھی قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روشنی ڈال رہے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، آپ علیہ السلام افضل البشر ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے ہم نے کب بشریت کا انکار کیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور نعوذ باللہ ایک ایسی ٹرم یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں اندر اندر سے نور تھے اور باہر سے لبادہ انسانیت کا پہنا ہوا تھا، اوپر سے بشر تھے اور اندر سے نور تھے۔ آئیے اس اشکال کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ قرآن پاک ہے، سورہ ہود ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ جو ایسے لوگ، ایسے اشخاص کہہ لیں ان کو کہ جو اندر سے نور ہوتے ہیں اور باہر سے بشر نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ ہود میں آیت مبارکہ نمبر 70 میں اور اسے پیچھے والی آیت میں ایک واقعہ بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، انسانی شکل کے اندر آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے، دیکھا فوراً سے گئے مہمان نوازی کے لیے، ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت لا کے رکھ دیا۔ جب دیکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، دیکھا کہ ان کے ہاتھ کیوں نہیں بڑھ رہے، سورۃ ہود آیت مبارکہ نمبر 70، ان کے ہاتھ کیوں نہیں کھانے کی طرف جا رہے، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، ناکرا وأوجس منهم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، کہیں دشمنی نہ ہو، کہیں کوئی حملہ کرنے نہ آئے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا نہیں کھا رہے۔ کیا سمجھ آئی بات؟
जो ऊपर ऊपर से बशर हो, अंदर से नूर हो, बशरियत का लिबादा उड़ा हो, अंदर से नूर हो, वो खाना नहीं खाया करते, वो गोश्त नहीं खाया करते। जबकि हमारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध आप नोश फरमाते हैं, दूध को पसंद करते हैं, आप शहद खाते हैं, आपको शहद पसंद है, आपको बकरी की दस्ती का गोश्त पसंद है, आप अलैहिस्सलाम खुद फरमाइश कर करके खाते हैं, आप खजूरें खा रहे हैं, आप अफ्तारियां कर रहे हैं, आप सैरियां कर रहे हैं। क्या समझ आई बात ये समझ आई कि ये डगोसला, ये इश्काल बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है कि जो अंदर से नूर है ऊपर से बशर है, या ऊपर से बशर है अंदर से नूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही अकीदा यही है, आप बशर हैं, अफजलुल बशर हैं, अकरमुल बशर हैं, आसनुल बशर हैं, सारी इंसानियत के सरदार हैं, सैयदे वुल्दे आदम हैं। इस मौलाना का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब चलते हैं मुफ्ती समीर कादरी की वीडियो की तरफ, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। और क्या एक ही ज़ात का नूर और बशर होना मुमकिन है? ये भी शर्त। याद रखिए हाफिज़ साहब मुफ्ती अहमद यार करनी रहमतुल्लाह अलैह व दीगर जितने भी हमारे उलमा हैं उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरती से समझाई। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो महज बशर समझे और नूरानियत का इनकार करे वो भी गलती पर है, उसने भी मसला नहीं समझा। और जिसने महज आपको नूर कहा है और बशरियत का इनकार कर दिया वो भी बहुत बड़ी गलती पर है, उन्होंने मसला नहीं समझा। दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दोनों कमालात बयक वक्त अता फरमाए और बदरजाए अतम व अफजल व अकरम व आला व अनसब अता फरमाए। क्या कहना है? उसकी वजह ये हज़रत हाफिज़ साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है आप कुल कायनात की जानिब रसूल बन के तशरीफ पेश। इनमें अगर बहुत गौर से देखा जाए तो एक होती है नूरानी मखलूक और एक होती है ये दूसरी बशरी मखलूक व दीगर मखलूक। अगर इस एतबार से देखा जाए तो नबी पाक इस्लाम की ये दो जिहतें होना जरूरी था। वो कैसे? एक मलक की सिफत, मलक फरिश्ते को कहते हैं, वो नूरानी सिफत है, तो ये भी आपके अंदर होनी चाहिए थी बदरजाए अतम के आप उनके भी रसूल हैं। और जो बशरी सिफत है ये भी बदरजाए अतम होनी चाहिए थी कि आप तमाम बशरों की तरफ भी रसूल बन के आए। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नूर भी बनाया और बशर भी बनाया और बयक वक्त ये दोनों आपको जो चीजें अता फरमाई इकट्ठी अता फरमाई। और इसमें हमारे उलमा ने जो बात लिखी वो फरमाते हैं हकीकत के एतबार से हमारा नजरिया क्या है, हमारा माइंड सेट, हमारा अकीदा क्या है, हकीकत के एतबार से जिसको हकीकत मुहम्मदिया कहते हैं उस एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूर हैं। और जाहिर के एतबार से जिस पर आपको मबरूज किया गया है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। क्या बात है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर व बशर होने के बारे में हमारा अकीदा है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो मैंने पहले बताई कि ये दो सिफतें क्यों अता की गई, क्योंकि जो मलकी कौम थी, मलकी दुनिया थी, उसके भी आप नबी हैं तो नूरानियत आला दर्जे की, और जो बशरी दुनिया है उसके भी आप नबी हैं तो आला दर्जे की बशरियत। नबी पाक के नूरानी बशर होने का मतलब ये है कि आप नूर ऐसे हैं कि आप जैसा कायनात में दूसरा नूर कोई नहीं है, और आप बशर ऐसे हैं कि कायनात में आप जैसा कोई बशर कोई नहीं है। अच्छा, ये तो होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात यहाँ समझने वाली है और ये नाज़रीन का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। हमारे उलमा ने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी है कि आखिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये दो जिहाद और वो भी कामिल व अकमल क्यों अता फरमाई, नूरानियत की भी और बशरियत की भी। उसकी वजह ये है, एक दर्जा है खालिक का, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, एक है मखलूक का। अल्लाह ने दरमियान में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा रखा है, यानी अगर मैं यूं कहूं, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, एक मखलूक का दर्जा है खालिक का, बीच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा रखा है। अब ये क्यों रखा है और डबल जिहाद क्यों अता फरमाई, नूर भी कामिल और बशर भी कामिल? फरमाया जब रब से कुछ लेना होता है तो मेरे महबूब पर नूरानियत गालिब होती है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट बशर कुछ नहीं ले सकता, वो नूरानियत गालिब होगी तो तभी कुछ वसूल किया जा सकेगा। और जब उम्मत को कुछ देना है तो तब बशरियत गालिब होती है, क्योंकि जो नबी होता है वो जिनसे बशर में से होता है, वो फरिश्तों में से नहीं होता। ये इस एतबार से हमारे उलमा ने समझा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और कर दूं ताकि नाज़रीन के लिए आसानी हो जाए, वो ये है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि देखिए अल्लाह ने दरमियान में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वास्ता और वसीला रखा है। अब यहाँ से बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को मखलूक अपने जैसा भी ना समझे और खुदा भी ना समझे। दरमियान में नबी पाक अलैहिस्सलाम को रखा है कि खुदा भी नहीं समझना और अपने जैसा भी नहीं समझना। महबूब क्या है, बस खुदा ही बेहतर जानता है। यही बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता, तो ये उसका इजहार भी हो रहा है। तो हजरत हाफिज़ साहब ये हमारा अकीदा और नजरिया है। और मैं दो बातें ऐड कर दूं ताकि मजीद आसानी हो जाए। पहली बात ये है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत गालिब होती है तो फिर उस पर जो बशरियत वाले बज़ाहिर मुआमलात और मामूलात होते हैं वो नजर भी नहीं आते, और जब बशरियत गालिब होती है तो फिर नूरानियत वाले मुआमलात नजर नहीं आते। तो आप कहेंगे इसकी मिसाल कैसे है? देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज शरीफ पर जा रहे हैं तो आपका शक्के सदर होता है, लेकिन शक्के सदर होने के बावजूद ना खून निकला है और ना ही दर्द हुआ है। क्या बात है? भाई अगर बशर ही हैं तो फिर बताओ ये क्यों नहीं हुआ? तो अब यहाँ पर कईयों की अकल रुक जाती है। तो मैंने कहा वहां मसला ये था कि नूरानियत गालिब थी, रब से कुछ लेने जा रहे थे। क्या बात? यही तो मसला अर्ज कर रहा हूं।
اور پھر یہی میرے آقا کریم علیہ السلام جب میدان احد میں تشریف فرما ہے تو ایک چھوٹا سا کنکر آپ کے ہونٹ مبارک پر لگتا ہے اور دانت کا ایک مبارک ذرہ شہید ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کا خون کا قطرہ نکل آتا ہے۔ ایک طرف شق صدر ہو رہا ہے اور خون نہیں نکلا، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کنکر لگا ہے تو خون کا قطرہ نکلا ہے۔ تو وہاں پر نورانیت غالب تھی معراج کی رات، تو وہاں پر بشری معاملات بظاہر نظر کوئی نہیں آئے، وہ جو نورانی معاملات تھے وہی غالب تھے۔ اور جب میدان احد میں تھے تو آپ امت کو جذبہ دے رہے تھے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا، کہ دیکھو اگر تمہارے نبی کا خون نکلا ہے تو تم بھی تو آپ اس راہ میں آگے آؤ نا۔ تو اس وقت جو بشریت کے احکام تھے وہ واضح ہوئے۔ تو یہ اصل مطلب ہے کہ جب اللہ سے کچھ لینا ہے تو اس وقت نورانیت غالب ہے، اور جب ہمیں کچھ دینا ہے تو بشریت غالب ہے۔ یہ آسان کر کے، اور یہاں پر میں ناظرین کے لیے یہ باتیں سن کے ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے جناب کومنٹس تو دیتا ہی ہے نا، تو میں صرف یہ عرض کروں گا بشریت پر اہل سنت کا اختلاف ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، پر ہمارا دو یہاں پوائنٹ ہے، ایک یہ کہ ہم جیسے بشر نہیں، بے مثل بشر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بے مثل کا مطلب ہے نورانی بشر ہیں، صرف یہ بات ہے۔ اب جو کہتے ہیں ہم جب نور کی بات کرتے ہیں تو وہ بشر کی آیات پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بشریت کے تو ہم منکر ہی نہیں، بشریت کو ماننا تو فرض ہے، اس کے تو ہم منکر ہی نہیں ہیں۔ ہاں اگر نور کے خلاف کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو، پھر ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے، تو وہ انشاءاللہ کوئی قیامت نہیں پیش نہیں کر سکتا۔ اس واسطے میں نے کہا کہ ناظرین کو سمجھ آئے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی مسئلے پیدا کر دینے، بندیالوی آج ایک مسئلہ لاہور میں ختم کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نبی نور ہیں یا بشر؟ بڑا مسئلہ ہے، نبی نور ہیں یا بشر؟ اس میں بڑے جھگڑے، بڑی تقریریں، بڑے مناظرے، بڑے رسالے، بڑی کتابیں۔ بشر ہیں یا اللہ دی قسم اے مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ ہم نے بنایا ہے اس کے لیے، یہ دھندا چل رہا ہے، مسئلہ ہی کوئی۔ بشر نور کے مقابلے میں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہو یار، بشر اور نور کا ٹکراؤ ہے، اور نور آتا ہے ظلمت کے مقابلے میں، روشنی ہے یا اندھیرا، انسان ہے یا جن، انسان جن کے مقابلے میں، اور نور اندھیرے کے مقابلے میں۔ نبی نور ہے یا بشر؟ کیوں بشر نور نہیں ہو سکتا؟ بشر نور نہیں ہو سکتا؟ سنو بندیالوی اس نظریے کا اظہار کر کے جا رہا ہے لاہور میں، میرے نبی کی ذات بشر ہے اور میرے نبی کی صفت نور ہے۔ ذات کیا ہے؟ بشر۔ جنس کیا ہے؟ بشر۔ صفت کیا ہے؟ اس کا کوئی ٹکراؤ ہے؟ چلو اور آسان کرتا ہوں، یا کے ساتھ سوال کہاں ہوتا ہے؟ یا کے ساتھ دن ہے یا یہ ٹکراؤ ہے، زمین ہے یا مرد ہے یا صبح ہے یا سردی ہے یا، یہ سوال بنتا ہے۔ سردی ہے یا گرمی، عورت ہے یا مرد، یہ سوال بنتا ہے۔ نور ہے یا بشر، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ اسے اور آسان کرتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے، مجھ سے، بندیالوی صاحب تسی عوان ہو یا مولوی ہو؟ بنتا ہے سوال، بنتا ہے۔ عوان مولوی نہیں ہو سکتا، یہ تو سوال ہی کوئی نہیں بنتا۔ مجھے کا خیر بات ہے، تسی عوان ہو یا مولوی ہو۔ ایک آدمی جوتی سی رہا ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں تو موچی ہیں کہ مسلمان ہیں؟ بنتا ہے سوال؟ نہیں بنتا یہ سوال، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ سنو، موچی جواب میں کہے گا پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں، مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں، اور میں پوچھنے والے کو کہوں گا قومیت کے لحاظ سے عوان ہوں، علم کے لحاظ سے مولوی ہوں۔ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ تو یہ تو سوال ہی غلط ہے، نور ہیں یا ذات بشر ہے، جنس بشر ہے، صفت کیا ہے؟ صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نبی کو نور نہیں مانتے، انا للہ۔ کون نہیں مانتا؟ کون میرے پیغمبر کی نورانیت کا منکر ہے؟ میرے نبی کی صفت نور ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، مویدوں کے سروں پہ طوطے نہ بیٹھ جائیں کہیں، میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے۔
मेरे नबी का पीना भी नूर है, मेरे नबी का चलना भी नूर है, मेरे नबी का रुकना भी नूर है, मेरे नबी का सोना भी नूर है, मेरे नबी का जागना भी नूर है, मेरे नबी का थक जाना भी नूर है, मेरा नबी का सवारी पे सवार होना नूर है, नूर है। उर्दू अदब से दिलचस्पी रखने वाले लोग बंदियालवी के जुमले का लुत्फ ले। मेरे नबी का दिन भी नूर है, मेरे नबी की रात भी नूर है, मेरे नबी की सुबह नूर है, मेरे नबी की शाम नूर है, मेरे नबी का सवारी पे आना नूर है, जंग नूर है, सुलह नूर है। चल एक वहाबी का नजरिया सुन, मेरे नबी का पांव मुबारक जूती में डालना भी नूर है। लेकिन इस कौम को नूर का मैं ना बता, इस भोली कौम को नूर का मैं ना बता। ए समझी फिर देनी कुमकुमे वाला नूर, ये बेचारी कौम समझती है सूरज वाला नूर, चांद वाला नूर। इनको नूर का मैं ना बता। मौलाना तकरीर करके कहते हैं ये कुमकुमा जो है नूर है, लोग कहते हैं हाँ जी नूर है। तो फिर मौलाना सवाल करते हैं इसका साया है? नहीं जी साया तो कोई नहीं, हमारे नबी का भी साया नहीं था। मिसाल किसके साथ दी? तू भी कहता है कि मैं आपकी नूरानियत का कायल हूं, वाह। और नूरानियत को मिसाल किसके साथ दे रहा है? कुमकुमे के साथ, ट्यूब के साथ। और ये नाकिस नूर है, कमरे के अंदर है तो बाहर नहीं, और जो बाहर लगा हुआ है वो अंदर नहीं। सूरज का नूर दिन में है तो रात में नहीं, चांद का नूर रात में है तो दिन में नहीं। सूरज 12 बजे का टाइम हो, दरवाजे खिड़कियां रोशनदान बंद कर, अंदर नूर नहीं आता। यह नामुकम्मल नूर है, नाकिस नूर है। दिन में है तो रात में नहीं, रात में है तो दिन में नहीं, अंदर है तो बाहर नहीं, बाहर है तो अंदर नहीं। यह नामुकम्मल नूर है। और मेरे नबी का नूर इतना कामिल, अकमल, मुकम्मल नूर था जो चमका मक्के मदीने के अंदर, और चीन, बलख, बुखारा, हिंदुस्तान के लोगों की अंधेरी कोठरियों को रोशन करके रख दिया। इस आवाम को नूर का मैं ना बता। क्यों भाई लाहौरियो, कुरान नूर है कि कोई ना? देवबंदी क्या कहते हैं? नूर है। बरेलवी नूर, अहले हदीस। कुरान खुद क्या कहता है? अल्लाह क्या कहता है? मैंने क्या उतारा? नूर, नूर, नूर। लोड शेडिंग में कुरान खोलो, रोशनी होती? फिर लोगों दस ना भाई नूर दा की मैना बता ना। कुरान के लफज काले हैं कि सफेद? नूर काला होंदा? बता ना नूर का मैना। कुरान नूर है। मेरे प्यारे पैगंबर की दाढ़ी मुबारक नूर थी कि नहीं? सफेद थी कि काली? सिर्फ 17 बाल सफेद। कितने? 17। बाकी सारी दाढ़ी आपकी क्या थी? और नूर काला नहीं। जुल्फें सफेद थी कि काली? और नूर काला नहीं होता। बता ना मैंने नूर का क्या मैंने है, कुरान के नूर का क्या मैंने है? लेकिन तुम नहीं बताओगे, बंदियालवी बता के जाए। ड्राइविंग सीट पे बैठा ड्राइवर, रात 2 बजे का टाइम है, खूब अंधेरा है, पीछे मुड़ के देखो तो हाथ पे हाथ सुझाई नहीं देता, और वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है। क्यों? बड़ा मुश्किल सवाल नहीं मैं कर देता। उसके सामने 2 लाइटें हैं, उसे बता रही हैं रास्ता कच्चा या पक्का, खुश्क या गीला, हमवार या गड़े। उन लाइटों को उसमें चलते 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 मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता है। इसी तरह अमली जिंदगी की सड़क पर चलते हुए एक हाथ में कुरान वाली लाइट, दूसरे हाथ में मेरे नबी की सुन्नत वाली लाइट पकड़ के चल, सीधा जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएगा। आप जरा पीछे मुड़ के आओ। मैं तो वो जो मैंने कहा था, खाना नूर, पीना नूर, चलना नूर, बैठना नूर, उठना नूर, आओ मैं तुम्हें समझाऊं उस नूर का मैना क्या। मैना खाना नूर। लोगों तुम भी खाना उसी तरह खाया करो जिस तरह मैंने खा के दिखाया है।
पानी उस तरह पिया करो जिस तरह मैं पीता हूं, बिस्तर पे रात उस तरह सोया करो जिस तरह मैं सोता हूं, सफर उस तरह किया करो जिस तरह मैंने किया, सवारी पे उस तरह बैठा करो जिस तरह मैं बैठता हूं, और जूती में पांव उस तरह डाला करो जिस तरह मैंने डाल के देखा। ए नूर थोड़ा जिहा औखा, ए नूर थोड़ा जिहा औखा। अगर बंदा ये नूर माने ना तो फिर पूरा तोलना पड़ता है, बंदा ये नूर माने ना फिर सच बोलना पड़ता है, बंदा ये नूर माने ना फिर अदालतों में झूठी गवाहियां नहीं देनी पड़ती, बंदा ये नूर माने ना फिर सूदी कारोबार नहीं करना होता, बंदा ये नूर माने ना फिर रिश्वत का कारोबार नहीं होता, बंदा ये नूर माने ना तो महफिल मिलाद उसमें नात खानी करते हुए बिजली दियां तारां वापडा दियां तारां उत्ते कुंडी ला के नहीं पानी। ए नूर थोड़ा जिहा औखा औखा, और आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, चप्पा चप्पा नूर का है, सब घराना नूर का, वो नूर थोड़ा जिहा सौखा, उस पर लगता शकता कुछ नहीं, बस 1000 रुपए की झंडियां लगानी है, नबी राजी होगी। और जो हम नूर मानते हैं वो नूर जरा, मेरे नबी की जात बशर है, बोलो यार, हकीकत बशर है, मेरे नबी की सिफ्त नूर है, जात बशर। इस पे नाजरीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर। इस मौजू पर मुख्तलिफ उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी अपनी दलील पेश की है। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना या किसी फ़िरके की हिमायत करना नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मौक़िफ़ को अमानत के साथ आप तक पहुँचाना है ताकि आप इल्म की बुनियाद पर ख़ुद समझ सकें। अगर इस वीडियो से आपको कोई नई बात मालूम हुई हो तो उसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इल्म को आगे पहुंचाना भी एक बेहतरीन अमल है। और अगर आप इसी तरह की तहकीकी और मुतवाज़न इस्लामी मौज़ूआत देखना चाहते हैं तो हक़ की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी राय अदब के साथ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह हम आने वाली वीडियो में भी कुरान, हदीस और मुख्तलिफ उलमा के मौक़िफ़ को ईमानदारी के साथ आप तक पहुँचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।